پاک وہ عالم کو تیز دیتی ہیں کہ جس نے ہمیں محمد جیسے نبی اور علی جیسا امام عطا کیا۔ وہ پاک پروردگار، وہ خلاق دو عالم، وہ خداوند متعال کہ جس کی شان میں کن الفاظوں میں بیان کروں کہ وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحیم ہے کہ ہم اور آپ سب درد مند ہیں، وہ خلق حکیم ہے۔ بے شک سامعین گرامی، ہر مجلس کی جو میری ابتدا ہوتی ہے وہ اس شکر کے ساتھ ہوتی ہے کہ شکر اس عظیم رب کا کہ جس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ وجہ یہ ہے کہ بہت سی نعمتیں ہیں کہ جس کا ہم شکر ادا کر ہی نہیں سکتے۔ زندگی بھر بھی اپنی پیشانی سجدہ خالق میں گرائے رکھیں تو اس کی ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، لیکن تمام نعمتوں میں سے جو میرے لیے اور بے شک میں مانتی ہوں آپ سب کے لیے بھی نعمت عظمیٰ ہے، نعمت کبیر ہے، وہ یہ نعمت ہے کہ پروردگار نے، اس خداوند متعال نے، اس نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا۔ ہماری تاریخ یعنی شیعت کی تاریخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء الحسنی پر صبر اور استقامت کے ساتھ عمل پیرا ہونے والے فرزندان اسلام کی تاریخ ہے۔ سامعین محترم، انسان کی زندگی بہت سے کٹھن مرحلوں سے گزرتی ہے، نشیب و فراز سے گزرتی ہے، کبھی مسرتوں کا عالم ہوتا ہے تو کبھی رنج و غم کے دن ہوتے ہیں، کبھی اچھے دن ہوتے ہیں تو کبھی برے دن ہوتے ہیں۔ تو ہر دن، ہر شام ایک الگ کیفیت ہے، ہر دن ایک الگ کیفیت ہے۔ انسان کی جو زندگی ہے، خوشیاں ہیں تو کل غم ہے، آج مسرتوں کے عالم میں تو کل کوئی دوسری سچویشن ہے، لیکن ان تمام اسٹیپس میں، ہر دن میں، ہر مرحلے میں آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گی ہم سب کے لیے اہل بیت اطہار الصلاۃ والسلام، اہل بیت کی طرف سے متواتر جو تو احسان کے سلسلے ہم اور آپ پر جاری رہتے ہیں۔ درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد۔ رب دو جہاں اپنے کلام بلاغت نظام میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ آدم کو ہم نے شفقت عطا کی، نوح کو ہم نے نجابت عطا کی، عیسیٰ کو ہم نے ذفق عطا کیا، اور میرا نبی یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم آدم کو ان کی شفقت میں، نوح کو ان کی نجابت میں اور عیسیٰ کو ان کے ذوحت میں دیکھنا چاہو، ان تمام کمالات کو ایک ہی انسان میں، ایک ہی نور میں دیکھنا چاہو تو میرے بھائی علی کو دیکھو۔ اگر آدم کو ان کی شفقت میں دیکھنا ہے، نوح کو ان کی نجابت میں دیکھنا ہے، عیسیٰ کو ان کے ذوحت میں دیکھنا ہے اور ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ سامعین محترم، اب یہ حدیث نبی میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ جو میرا نبی، میرے مولا علی کی ارشاد فرمایا ہے کہ تمام نبیوں کو اگر ان کی جو کوالٹیز ہیں ان کو ایک ہی انسان میں اگر تم دیکھنا چاہو، ایک ہی نور میں اگر تم دیکھنا چاہو تو میرے بھائی علی کو دیکھو۔ سبحان اللہ۔ آخر ہم یہ کہیں گے کہ مولا اگر ہم علی کو اس کے جلال میں، علی کو اس کی جرأت میں، علی کو اس کی رفتار میں، علی کو اس کی گفتار میں دیکھنا چاہیں تو کس کو دیکھیں؟ تو میرا مولا یہ کہے گا کہ وہ جو عباس نام ہے، ہم اور آپ جو پکارتے ہیں عباس، تو یہ نام بھی علی سے جدا نہیں ہے، علی کے ناموں سے جدا نہیں ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، دیکھا ابو تراب تو بے اس سے مل گیا۔ میں نے علی سے عین لیا، علی کے نام سے عین نکالا گیا، علی کے نام سے لیا، میں نے علی سے عین لیا اور لکھ دیا، ابو تراب میرے مولا کا لقب ہے، دیکھا ابو تراب تو بے اس سے مل گیا، آیا نظر اصل تو قلم نے الف دیا اور سین پڑھ کے ساقی کوثر نے دے دیا، ایک لفظ زینت کرتاس بن گیا اور یکجا کیا جو سب کو تو عباس بن گیا۔ عباس یہ جو نام ہے، یہ نام بھی علی سے جدا نہیں ہے۔ عباس کی گفتار، عباس کا نام، عباس کا رہنا، عباس کا جلال، عباس کی ضرورت کچھ بھی علی سے جدا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کسی دوسری مجلس میں اگر مولا عباس کے فضائل پڑھنے ہوئے تو کسی دوسرے مجلس میں انشاءاللہ میں آپ کو حضرت عباس کا عکس سناؤں گی، لیکن ابھی حضرت عباس کے فضائل بیان کرنے کو کہا کہ اب میرے مولا عباس کی ولادت ہوئی ہے۔ آپ سب جانتی ہیں، میں تفصیل میں نہیں بتاؤں گی کس طرح ولادت ہوئی اور کس طرح اسی طرح ولادت ہوئی کہ جیسے کعبے میں علی کی ولادت ہوئی تھی، علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک اپنے آقا کو نہیں دیکھا، اسی طرح عباس نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ تو بس جب شبیر کو بلایا گیا، شاعر کہتا ہے کہ شبیر جو ہی آئے منہ دیکھ
دیکھنے کو پاس، نالین کے بوسے کو ہم اپنے لگے عباس۔ عزیزان گرامی، بی بی ام البنین یہ کہتی ہیں کہ جب عباس کی ولادت نہیں ہوئی تھی، ولادت ہونے والی تھی، جب امام حسین آتے تھے تو بی بی ام البنین امام حسین کی تعظیم میں کھڑی ہو جایا کرتی تھی۔ تو میرا مولا کہتا تھا اماں میں آپ کا بیٹا ہوں، ام البنین اپنے بیٹے کی تعظیم میں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جب آیا کروں آپ کھڑی مت ہوا کریں۔ تو بی بی کہتی ہے میں کیا کروں ہے میرے لال، یہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے یہاں سے آواز آتی ہے، یہ بچہ مجھے کہتا ہے کہ اے اماں میرا آقا آ رہا ہے، اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اے اماں میرے آقا کے لیے کھڑی ہو جائیے، کیونکہ یہ جو آ رہے ہیں یہ میرے آقا حسین ہیں، یہ تعظیم ہے حضرت حسین کی مولا عباس کی نظر میں۔ اور سامعین گرامی، یہ وہ عباس ہیں کہ جو بچپن سے لے کر شہادت تک میرے مولا حسین کے ساتھ رہے اور کبھی مولا حسین کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ جب کربلا میں بی بی زینب نے پوچھا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، شام سے کوفے سے یزید نے آپ کی مخالفت میں اتنی فوجیں بھیجی اور اتنے لائن بھیجے ہیں، لیکن یزید جو ہے وہ خود نہیں آیا، میرا مولا خود گیا تھا۔ جو جنگیں ہوتی تھی نا تو دونوں سرداروں کے بیچ ہوتی تھی، مولا حسین آئے مدینے سے، لیکن یہ یاد رکھیے گا یزید جو تھا وہ نہیں آیا تھا شام سے، صرف اس نے فوجوں پہ فوجیں بھیجی تھی۔ تو بی بی زینب سوال کرتی ہیں میرے بھائی حسین، یزید نے شام سے فوجیں بھیج دی، 9 لاکھ کا لشکر بھیج دیا، لیکن یزید خود کربلا میں نہیں آیا۔ تو میرے مولا حسین نے کہا ہے زینب، جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، اور جنگ میں ہر تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، جوہر ضبط کے عکاس سے ڈر لگتا ہے، جنگ میں ہر تپتی ہوئی پیاس سے ڈر لگتا ہے، اور اسی لیے کربلا میں نہیں آیا خود یزید، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے، اس کو زینب تیرے عباس سے ڈر لگتا ہے۔ اور روز عاشورہ جب 10 محرم کو میرا مولا گیا ہے نا لشکر میں، ایک مرتبہ علی کا لال، علی کا شیر 9 لاکھ کے لشکر کے بیچ گیا ہے اور ناد علی کو پڑھ کے جہاں کو ہلا دیا، ایک شیر نے فرات سے سب کو بھگا دیا، چلو میں بھر کے آگ کو پانی پہ مار کر عباس نے فرات کو پانی پلا دیا۔ یہ علی کا شیر ہے۔ عزیزان گرامی، کون ہے علی کا شیر؟ بلکہ میں کہوں گی خود علی ہے، علی کا علی بیٹا حیدر کرار کا حیدر کرار بیٹا، کہ جس شہادت تک میرے مولا جو ہے مولا عباس مولا حسین کے ساتھ رہے ہیں، اور بعد شہادت بھی، کربلا کے بعد بھی آج 1400 سال ہو گئے ہیں، اور آپ میں سے بہت سی میری مائیں بہنیں ہوں گی جو کربلا جا چکی ہیں، جو نہیں جا چکی وہ دیکھتی ہوں گی کہ آج بھی یہ دونوں بھائی ساتھ ساتھ ہیں، اور کس طرح کربلا میں حضرت عباس مولا حسین کے روضے کی پہرے داری کر رہے ہیں۔ بعد شہادت بھی میرے مولا عباس جو ہیں وہ سارے جو کام ہیں مولا حسین کے وہ حضرت عباس کے سپرد ہیں، اور جو بھی زائر جو ہے وہ کربلا کو جاتا ہے زیارت کے لیے تو میرا جو مولا ہے عباس کرتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے آقا کا زائر ہے۔ میں دعا کروں گی کہ جو یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، جتنی بھی خواتین ہیں، حاضرین مجلس ہیں جنہوں نے مولا عباس کے فضائل سنے ہیں، اور آپ تمام خواتین کے دلوں میں اشتیاق ہوگا کربلا جانے کا، کربلا کی زیارت کرنے کا۔ ہو نہیں سکتا کہ حسین کا چاہنے والا ہو اور کربلا جانے کا اشتیاق نہ ہو۔ میں دعا کروں گی کہ مجھ سمیت آپ سب بانیان مجلس اور جو بھی حاضرین مجلس ہیں، تمام خواتین یہاں بیٹھی ہیں، کہ مولا کی سکینہ کے صدقے ہمیں اپنے سفر دیجیے، اسی سال ہم سب کربلا معلیٰ کی زیارت کریں، جاگی جاری اکبر کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں، اور ہم حضرت عباس اور مولا حسین کے روضے کو ہاتھ لگا کر زیارت کر سکیں۔ ہمیں علم سفر عطا کیجیے۔ عزیزان محترم، میرا بارگاہ امام یہ کہہ رہا ہے کہ جہاں ہمارے چچا عباس کی مجلس ہو اور ان کا ذکر کیا جائے، جس فرش عزا پر عباس کا ذکر کیا جائے تو اس فرش عزا پر ہاتھ رکھ کر دعا ضرور مانگنا، کیونکہ جہاں بھی ہمارے چچا عباس کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر میں آتا ہوں، اور عباس کا واسطہ دے کر اگر اس مجلس میں کوئی دعا کی جائے تو کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جو رد ہوتی۔ میری دعا ہے کہ میری مائیں بہنیں جو اپنے گھر سے دعائیں لے کر آئی ہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ کے گھر میں کیا پریشانی ہے، آپ کے دل میں کیا پریشانی ہے، کیا بے سکونی ہے، لیکن حضرت عباس کے صدقے میں
وہ خداوند متعال ہم اور آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرے اور سیدہ کے صدقے میں ہمیں اسی سال کربلا موعود تک زیارت نصیب کروائے۔ اور کہا گیا ہے کہ جب دعا کے لیے ہاتھ بلند کیا کریں سب سے پہلے یا یہ دعا ضرور کیا کریں کہ اپنے ہمیں حکم ہوا ہے کہ اپنے بارے امام کے ظہور کی دعا ضرور کیا کریں کہ جلد از جلد ہمارے بارے امام کا ظہور ہو، لیکن اس سے پہلے مولا ہم سب کو اس قابل بنا دیجئے کہ جب ہمارا امام ظہور کرے تو ہم اس قابل ہوں، ہمارا کردار اس قابل ہو، ہمارے اعمال اس قابل ہوں کہ ہم ان کے سامنے تو پیش ہو سکیں، ہم کہہ تو سکیں کہ مولا ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم ابھی تک تو محب ہیں نا، شیعہ نہیں ہیں پوری طرح سے، ہمیں شیعہ بنا دیجئے۔ جب کبھی آ جاتا ہے فوٹو پر نام عباس، دیر تک ہونٹوں سے خوشبوئے وفا آتی ہے۔ آج کی جو مجلس ہے وہ